بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمایا کہ حق تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے کہ بندہ سر ہو کر ان سے مانگے، چنانچہ حدیث میں ہے ان اللہ یحب الملحین۔ اس منفوذ میں حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالی نے دعا کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ دعا اصرار کے ساتھ، الحاح کے ساتھ مانگنی چاہیے۔ یا اللہ ضرور دیجیے، یا اللہ ضرور دیجیے، یہ نہیں کہ چاہیں تو دے دیں چاہیں تو نہ دیں، ایسے نہیں مولانا فیض اللہ صاحب، یہ نہیں، ضرور دیجیے ضرور دیجیے۔ جی ہاں جی ہاں، الحاح کے ساتھ دعا مانگنی چاہیے، کیونکہ اس سے اپنی طلب ظاہر ہوتی ہے۔ ہمیں بہت ضرورت ہے، ہمیں بہت ضرورت۔ اگر یوں کہیں کہ یا اللہ چاہیں تو آپ دے دیں چاہیں تو نہ دیں، نہ، کیونکہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ میں طلب کم ہے، طلب کم ہے۔ دعا میں طلب پوری ہونی چاہیے، اور دعا تو بہت بڑی عبادت۔ الدعاء مخ العبادتی، حدیث شریف میں آتا ہے الدعاء مخ العبادتی، دعا عبادت کا مغز ہے، مغز، بہت بڑی دعا ہے، بنیاد ہے عبادت کی، کیونکہ عبادت کے معنی ہوتے ہیں انتہائی درجے کی پستی ظاہر کرنا اس ذات کے سامنے جو انتہائی درجے کی بلند ہے۔ جی ہاں جی ہاں جی ہاں، انتہائی درجے کی پستی ظاہر کرنا اس ذات کے سامنے جو انتہائی درجے کی بلند ہے۔ اور دعا میں یہ بات پائی جاتی ہے، انسان کو چونکہ اپنی غرض ہوتی ہے، اپنے لیے کوئی چیز مانگتا ہے، اس لیے پستی کا اظہار کرتا ہے، پستی کا اظہار کرتا ہے، اور ایسی ذات سے مانگ رہا ہے کہ جس سے اوپر کوئی ہے ہی نہیں، انتہائی بلند، انتہائی بلند، سب سے اونچی ذات، سب سے بڑی ذات۔ اس لیے دعا عبادت کا مغز ہے۔ مسجد میں دنیا کی باتیں کرنا جائز نہیں ہے، لیکن دنیا کی دعائیں مانگنا جائز ہے۔ دنیا کی دعائیں مانگ لو، اتنا اونچا درجہ ہے دعا کا۔ جو چیز ناجائز ہے مسجد میں، دنیا کی باتیں، انہی کے بارے میں دعا اگر مانگنی شروع کر دے تو وہ جائز ہے۔ ناجائز کو بھی دعا جائز بنا دیتی ہے، اتنی اونچی چیز ہے۔ الدعاء مخ العبادت، دعا عبادت کا مغز ہے، اس لیے خوب مانگیے، رو رو کر مانگیے، الحاح کے ساتھ مانگیے، ضد کے ساتھ مانگیے۔ وہ دینے والے ہیں، ان کے دینے میں کچھ کمی نہیں ہوتی، وہ بڑی بڑی چیزیں دیتے ہیں۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ جنت میں اللہ تعالیٰ وہ بھی دیں گے جو دل میں آئے گا۔ دل میں آئے فلاں چیز کھاؤں، سامنے موجود، جی جی، دل میں آئے فلاں چیز مل جائے،
سامنے موجود. اتنا اللہ تعالیٰ کو دینے میں دینے کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ صرف دل میں آنے کی وجہ سے ہی وہ دے دیتے. زبان سے مانگے وہ طریقے اولا دیتے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. جو دل میں بات آئے گی جنت موجود، جو زبان سے مانگو گے موجود. اس پر ایک شبہ ہوتا ہے کہ دل میں آنے پر موجود ہونا یہ اونچی نعمت ہے، مانگنے کے بعد دینا یہ اس سے کم ہے. عام اصول بلاغت کا یہ ہے کہ ترقی ہوتی ہے ادنیٰ سے اعلیٰ کی طرف، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي اس کو پہلے ذکر کر دیا، حالانکہ یہ بڑی نعمت ہے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ کو بعد میں ذکر کیا، حالانکہ وہ چھوٹی نعمت ہے. اس کا جواب علماء نے یہ دیا ہے کہ یہاں مقصود ہے برابری کا بیان، کہ اللہ تعالیٰ کے لیے بڑی نعمت دینا چھوٹی نعمت دینے ہی کے برابر ہے. یہ نہیں کہ ان کو بڑی نعمت دینے میں کوئی مشقت ہو، نو نو نو. ان کے لیے بڑی نعمت دینا بھی چھوٹی نعمت کے برابر ہے. جیسے کہیں کہ اس کے لیے اشرفی اور روپیہ برابر ہے، تو ایسے موقع میں بڑی چیز کو پہلے ذکر کرتے ہیں، چھوٹی کو بعد میں ذکر کرتے ہیں. اس درجے میں یہاں بڑی نعمت پہلے مذکور ہے، چھوٹی نعمت بعد میں مذکور ہے. بہرحال مانگنے کی دونوں صورتیں ہیں، صرف دل میں مانگنا اور زبان سے مانگنا. وہ دل سے مانگنے پر بھی دیتے ہیں، زبان سے مانگنے پر بھی دیتے ہیں. جی ہاں جی ہاں جی ہاں. خواجہ نظام الدین رحمہ اللہ تعالی انہوں نے دعوت کی 4-5 آدمیوں کی، وہ آ گئے، کھانے کا وقت ہو گیا. جب عین کھانے کا وقت ہوا تو ان میں سے ایک نے یہ تمنا کی دل میں کہ آج تو مچھلی کے کباب مل جائیں تو بڑا اچھا ہے. مچھلی کے کباب مل جائیں تو بڑا اچھا ہے. تو کھانے میں کچھ دیر ہو گئی. کچھ دیر کے بعد کھانا آیا. جب کھانا آیا تو خواجہ نظام الدین رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، دیکھو بھائی، فرمائش کرنی ہو تو ذرا پہلے کیا کرو. عین وقت پر تم نے فرمائش کر دی کہ یا اللہ مچھلی کے کباب آ جائیں. اس وقت میں نے دعا کی تو ایک آدمی نے بنائے کباب بھیجے میرے پاس. کوئی مطالبہ ہو، کوئی خواہش ہو، کوئی فرمائش ہو، وہ ذرا پہلے تو کر دیا کر، موقع تو دیا کرو ہمیں تیار کرنے کا. انسان کو تو تیار کرنے میں دیر لگتی ہے، اللہ میاں کو تیار کرنے میں دیر نہیں لگتی. جو مانگو سامنے موجود، جو وقت مانگو سامنے موجود. اللہ تعالی ہمیں بھی یہ نصیب فرمائے.